نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ التین کے اندر 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا تھا۔ پھر فرمایا تھا کہ اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، پھر انسان ایک انتہا کو پہنچتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس سورہ العلق پہلی وحی، یہ جو ابھی 5 آیتیں میں نے تلاوت کی، یہی سب سے پہلی وحی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا مفہوم اور ایک بہت بڑا حکم اس کے اندر نازل کیا، اور یہیں سے قرآن مجید کی ابتدا اور یہیں سے قرآن مجید کا آغاز ہوا۔ تو العلق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، یہ اسی صورت کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سارے واقعے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جو ابتدا ہوئی نا، یعنی جب آپ کا دل میں اعلان ہوا، وہ سچے خوابوں کے ذریعے، رویا صادقہ، یعنی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھتے، بعین ہی صبح اسی طرح وہ واقعہ پیش آ جاتا، اور نبوت سے پہلے بھی یہ خواب آنا بالکل یہ کچھ علامت تھی جس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کر اللہ کی جانب متوجہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب شادی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 15 سال تقریباً ہو چکے ہیں شادی کو، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اب 40 سال کی عمر مبارک ہو چکی ہے۔ اب حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ کچھ کھانا مجھے تیار کر کے دے دو۔ جبل نور، یہ جنت المعلیٰ جو مکہ کا قبرستان ہے، اس سے تھوڑا فاصلے پر پہاڑ ہے جس کی چوٹی نظر آتی ہے، اس کے اندر غار ہے، غار حرا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور کئی دن وہاں پر قیام فرماتے، پھر واپس تشریف لاتے، پھر حضرت خدیجہ کچھ کھانا بنا کر دے دیتی، پھر وہاں پر یہ 1 مہینہ تقریباً یہ سلسلہ جاری رہا، اور روایات میں آتا ہے کہ غالباً یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ روزے کی فرضیت تو تھی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی حالت میں اپنے اسی کیفیت کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک جبریل امین اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہوا اور مجھ سے کہنے لگے اقرا، پڑھیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ بھینچا اور چھوڑا، اور پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، پھر دوبارہ یہی کیفیت کی، پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر میں نے یہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے مجھے چھوڑا، یعنی اپنے سینے سے ہٹایا نا، اس وقت یہ 5 آیات انہوں نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، میں کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کو نہیں کہہ رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں امی ہوں، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میں کون سی چیز پڑھوں، میں تو لکھ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جناب جبریل امین نے فرمایا نانا، پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے ساری مخلوق اور سارے عالم کو پیدا کیا۔ تو اب 2 چیزیں یہاں پر تھیں، ایک تو یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا، پھر میں نے بتایا کہ وحی کی کیفیت بڑی سخت ہوتی تھی، اور خود جبریل امین کو پہلی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، اور یہ بتقاضۂ بشری، بشر تھے، انسان تھے، تو حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، میری طبیعت بڑی سخت خراب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیفیت، انہوں نے مجھے اس طرح بھینچا گویا کہ میری روح پرواز کر جائے گی،
इस तरह मुझे खींचा। तो मुझे कहीं डर है कहीं मेरी रूह न परवाज कर दे, ये तो बड़ा सख्त मेरे ऊपर झटका था। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजार हज़रत खदीजा ने सबसे पहली तसल्ली ये दी कि आप गरीबों का साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं, आप लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं, उनकी मदद करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारा रब आपको ज़ाया नहीं करेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। आइए मेरे साथ चलिए अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास तशरीफ़ लाएँ। वर्का बिन नौफल इस अपनी इंतहाई उम्र को पहुंच चुके हैं, बुढ़ापा इतना है कि पलकें ऊपर झुकी हुई हैं। कहने लगी कि अपने इस भतीजे की बात को सुनिए। वर्का बिन नौफल इंजील के आलिम थे, उस वक़्त ईसाइयत सबसे यानी मज़हब सही था, जो दुरुस्त मज़हब था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी कैफियत ज़िक्र की ना, तो कहने लगे कसम है ये वही नामूस है जो नामूस मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी थी, ये अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन है जो आपके ऊपर तशरीफ़ लाया है, और ये अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर एक इनाम हुआ है। लेकिन उसके साथ उसने एक पेशन गोई की, क्योंकि अहले किताब था, अहले किताब कहते हैं तौरात और इंजील, और अरबी भी जानता था। उसने कहा काश मैं उस वक़्त आपके साथ होता कि जब आपकी कौम आपके शहर से निकाल दे, आपके शहर से निकाल दिया जाएगा। ये उस वक़्त वर्का कह रहा है जब सारी कौम मिलकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा करती थी। वो कहते थे सारे फैसले कोई और नहीं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारा इत्मीनान है। इसलिए हुजूर को धचका भी लगा कि फरमाया मेरी कौम मुझे निकालेगी, सादिक और अमीन कहने वाली। उसने कहा मतलब उन्हें आपसे नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जब आप ये पैगाम सुनाएंगे ना ये तौहीद वाला, उस वक़्त ये आपके दुश्मन हो जाएंगे, जिस तरह सबका अंबिया के साथ हुआ है आपके साथ भी इसी तरह होगा। वर्का कुछ दिन जिंदा रहा, उसके बाद फौत हो गई। ये पहली वही थी, और इस वही के और अगली वही के दरमियान तकरीबन 2, 2.5, 3 साल तक के अकवाल हैं। इस दौरान कोई वही नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बड़ी बेचैन रहती, पहाड़ों पे चले जाते, वीरानियों में निकल जाते कि वो उस वही के बाद दोबारा वही की कैफियत तारी नहीं हो रही। फिर उसके बाद दोबारा वही की कैफियत हुई, फिर सूरत अल-मुदस्सिर उतारी गई। तो सूरह अल-मुदस्सिर को भी बाद लोगों ने पहली सूरत कह दिया है। पहली सूरत की आयात ये सूरत अल-अलग की है। सूरह अल-मुदस्सिर फतरत के ज़माने के बाद, यानी 3 साल के बाद जो आयात आई थी वो सूरह अल-मुदस्सिर की थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर पीछे आप सुन चुके हैं उसके अंदर। तो ये सारी कैफियत थी, इस मंजर है, पस मंज़र है इन आयात के उतरने का। और एक रिवायत में आता है, अगरचे ज़ईफ़ है, आपने फरमाया कि हज़रत खदीजा ने पूछा ना कि वर्का का क्या बना, वो भी तो फौत हुआ, अगरचे आपने अभी तक ऐलान सरेआम नहीं किया था, वो तो ईसाइयत पर थे। आपने फरमाया कि मुझे दिखाया गया है कि वो सफ़ेद लिबास के अंदर चल फिर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि वो जन्नत के अंदर पहुँचे। क्यों? क्योंकि उसका वो जो अज़म था कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हूँगा और आपका सिपाही बनूँगा अगर मैं ज़िंदा रहा तो। क्योंकि उसकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की, लेकिन वो अपना इरादा बता चुका था, तो अल्लाह ने इस तरह आज़माइश के अंदर उनको कामयाब किया। तो ये जो वही की आयात है ना, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अल्फाज के साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया है ज़रा वो सुनिए। और इसके अंदर अल्लाह ने एक एक आयत के अंदर किस किस चीज़ को जिक्र किया। नुक्ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुख्तसरन जो है वो हम जिक्र करेंगे। फरमाया इक़रा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने परवरदिगार के नाम के साथ पढ़िए। अल्लज़ी खलक़, अब परवरदिगार कौन है? अल्लज़ी खलक़, वो परवरदिगार वो ज़ात है जिसने पूरे आलम को पैदा किया है, सारी कायनात को बनाने वाला खालिक ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है। तो यहाँ इक़रा के ज़रिए कहा गया, फिर बिस्म रब्बिका, रब्बिक का लफ्ज़ बताया गया। रब कहते हैं पालनहार, जो इंसान की तरबियत करे। तो फरमाया आप कहते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, अपने रब के नाम के साथ शुरू हो जाइए। अल्लाह की हाँ इस किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह आपकी ज़ुबान पर यह आयात जारी कर देगा। और रब वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। उसके बाद अगला इनाम सुनिए। ये तो था ना नेमत आमा कि सब को पैदा किया, लेकिन ख़ास इनाम क्या है? फरमाया खालक़ल इंसान मिन अलक़,
اور پیدا کیا اس نے الانسان تمام کے تمام انسانوں کو، یہ خاص انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے۔ وہ پیچھے قرآن مجید میں یہ مختلف ترتیبیں ذکر ہوئی، یہ برزخی وہ معاملہ، ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو منی کے بعد وہ جو قطرہ جمتا ہے، پھر خون کا جمع ہوا لوتھڑا بنتا ہے نا، اس کے بعد گوشت، اس کے بعد اس کی ہڈیاں، اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ ایک درمیانی کیفیت کا ذکر کر دیا کہ وہ ایسی کیفیت سے پیدا کیا گیا خاص طور پر انسان کو۔ دو نعمتیں اپنے پروردگار کا نام کے ساتھ یاد رکھیے۔ تو اس سے بعد حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا، اس میں یہ بھی آ گیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اپنے رب کے نام کے ساتھ ذکر کیجیے۔ اب یہ تھوڑا اشکال تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو آپ کو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ نے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ یہاں جو امی کا معنی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حق میں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی امی کہتے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں۔ یہ گستاخی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس علاقے کے اندر مبعوث کیا جو عام طور پر پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ عرب سارے کے سارے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھے، ان کو امی کہا جاتا تھا، انہیں پڑھنا لکھنا ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے نا، وہ جو بار بار اشکال کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے انہیں پتہ تھا کہ خود تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو کبھی بھی انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ اپنی جناب سے خود لکھ کر لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی سے لکھوا کر لاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جس بندے نے زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اچانک 40 سال کے بعد اس کی زبان مبارک پر ایسا کلام جاری ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات میں مل جائے اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتی، یہ اس بات کی ثابت کرتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ تو میرے نبی کی صفت ہے کہ امی ہونے کے باوجود اتنا خوبصورت کلام پیش کیا، پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اور اس کے اندر میرے نبی کی بڑی تربیت کی گئی، بڑے مراحل سے گزارا اللہ نے، تو فرمایا یہ ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اس کی پھر تائید مختلف حدیث میں ہوتی ہے۔ وہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ لکھا کن من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی جانب سے الی قریش مکہ والوں کی جانب ایک معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ تو سہیل بن عمر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر یہ بات ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر تو جھگڑا ہی نہیں ہے، آپ یہ رسول اللہ کا لفظ مٹائیں اور محمد بن عبد اللہ لکھیں۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، علی کے ہاتھوں میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا دے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حدیث بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ علی لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ۔ حضرت علی نے رہنمائی کی تھی، یا رسول اللہ یہ پر لکھا ہوا ہے، یہ لفظ ہے رسول اللہ کی۔ تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے وہ الفاظ مٹائے تھے۔ یہ سارے کے سارے جو خط بھیجے گئے، یہ سارے آپ کے کاتب لکھا کرتے تھے۔ یہ امی ہونے کے باوجود اتنا خوبصورت کلام، پھر آپ کے حدیث تجربہ دیکھیے کتنی مربوط کلام ہے۔ تو یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، یہ میرے نبی کی صفت ہے، فضیلت ہے کہ اس کے باوجود کتنی خوبصورت کلام ہے، کتنا خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر فرمایا یہ اللہ نے 2 انعام ذکر کیے کہ پہلے انعام کہ وہ خالق ہے، اس نے سب کچھ پیدا کیا۔ دوسرا انعام کہ اس نے خاص طور پر انسان کو جمع و خون سے پیدا کر کے، کہاں جمع و خون اور کہاں اتنا خوبصورت انسان اس نے اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا۔ اب آئیے دوبارہ تیسری آیت کے اندر دوبارہ حکم ہو رہا ہے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، دوبارہ حکم ہو رہا ہے، پھر پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے، الاکرم بہت زیادہ معزز ہے، یعنی جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر قرآن پڑھ کر سناتے رہیے۔ اوپر عام حکم تھا کہ قرآن پڑھیے، یہاں حکم ہے خاص طور پر کہ تبلیغ بھی کیجیے۔ یہ قرآن صرف آپ کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھیے بھی صحیح اور اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہوگا، وہ بڑی کرم والی ذات ہے، آپ کی زبان مبارک پر یہ کلام چلا دے گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس رب کی صفت کیا ہے؟ چوتھی آیت دیکھیے، الذی علم بالقلم،
इनाम ثانی ہے کہ وہ ذات جس نے تعلیم دی، سکھلایا انسان کو بالقلم، قلم کے ذریعے، قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی۔ یہاں اللہ نے اپنی خاص نعمت قلم کا ذکر کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ قلم 3 قسم کے ہیں۔ ایک قلم وہ جو اللہ نے پیدا کیا، خود اس کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے فرمایا لکھ، قلم کو حکم ہوا۔ قلم نے کہا کیا لکھوں یا اللہ؟ فرمایا لکھ۔ پھر اللہ جو حکم دیتا گیا، ازل سے لے کر ابد تک جو حالات قیامت تک آنے تھے، اللہ نے فرمایا سارا لکھ دے۔ وہ سارے کا سارا جس سے لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کے اندر قلم نے ساری وہ آنے والے سارے حالات لکھے پڑے، وہ لکھ دیے گئے۔ یہ تو خاص قلم تھا۔ پھر وہ قلم جو فرشتوں کے پاس ہے، جس کے ذریعے اللہ کے حکم سے وہ آنے والے سال کے حالات کو اور بندوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ اور تیسرا قلم وہ ہے جو ہر بندے کے پاس ہے، جس کے ذریعے مخصوص خاص طور پر وہ قلم جو علماء ہیں، جو انبیاء کے ورثاء ہیں، جو کیا ہیں اس دینی دعوت کو قلم کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ یہ بھی تو جہاد ہے نا، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے کہ قلم کے ذریعے دعوت دو، قلم کے ذریعے لکھ کر تو پیغام پہنچانا۔ تو فرمایا یہ خاص طور پر یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر قلم اللہ نہ اتارتا تو پھر خط و کتابت کے ذریعے ممکن کتنا کام آسان ہو گیا۔ آج تو پھر اور زیادہ جدید دور آ گیا نا، وگرنہ تو سب سے فاسٹ نظام کیا تھا، قلم کے ذریعے پیغام لکھا اور بھیج دیا، اور پرندوں کے ذریعے بھیجا گیا، انسانوں کے ذریعے، پھر مور کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں بندے کا خط آیا ہے، اس خط کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو فرمایا خط و کتابت کے ذریعے بھی یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، یہ قلم والی نعمت کے ذریعے اللہ نے تم علم عطا کیا۔ تو اللہ نے علم کو اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بہت بڑا زیور ہے، اس کو اپنے گھروں کے اسی سے جہالت دور ہوگی۔ اور علم کی تعریف یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑا اشکال رہتا ہے۔ وہ جی دیکھو فلاں نے MA پاس ہے، فلاں جی MBA کیا ہوا ہے، اس نے خودکشی کر لی، اس نے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تعلیم کی تعریف سنیے، تعلیم اسے کہتے ہیں کہ جو رب کی پہچان کروائے اور رشتوں کی پہچان کروائے، جس تعلیم کے ذریعے سے فرمایا جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور روشنی اس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ سمجھیے کہ اس بندے کے پاس علم ہے اور اس بندے کے پاس تعلیم ہے، اور وہ صرف اور صرف ہوتی ہے ایسی تعلیم جس کے ذریعے سے کیا ہو، دین کی، رب کی پہچان ہو، ایسی تعلیم جس کے ذریعے انسان اپنے رب کی طرف پہنچے۔ اور وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ہنر ہوتا ہے کہ جس کی اندر سے انسان اپنے رب سے دور کٹ جاتا ہے۔ وہ ڈگری ہے، وہ ہنر ہے، وہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم قرآن کی ہے، تعلیم حدیث کی ہے، تعلیم فقہ کی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، لیکن تب اگر اس کو دین کے ساتھ ملا کر چلائیں۔ اگر آپ اس کو دین سے بالکل الگ کر دیں، بھائی نہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی وہ تعلیم نہیں رہے گی، وہ صرف ڈگریاں ہوں گی جن کو جلا کر آپ آئے روز واقعات سنتے ہیں۔ اولڈ ہاؤس کیوں بھرے پڑے ہیں؟ اس بندے کو یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ ماں باپ کی کیا تربیت ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، رب کی پہچان کیا ہے۔ تو تعلیم ہرگز اس کی تعلیم پر اشکال نہ کیا کریں۔ اگر کسی آپ جسے ہم عرف کے اندر پڑھا لکھا انسان کہہ دیتے ہیں کہ جی پڑھا لکھا ہے اس نے یہ کر دیا، جو بندہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، جو بندہ عقل کے خلاف کام کرتا ہے، اس کے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہوں ہم اس کو تعلیم نہیں کہیں گے۔ وہ علم صرف ماورا ہے، علم وہی ہے جو اس کو پہچان دے، علم وہ ہے جو اس کو مسجد کا راستہ دکھائے، علم وہ ہے جو اس کے اندر اخلاق پیدا کرے۔ اگر اس کے اندر اخلاق پیدا نہیں کر سکا، وہ گھر کے اندر ایک اچھی حیثیت اور اچھا معاشرے کے اندر اچھا انسان نہیں بن سکا، تو اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ڈگری تو ہوگی لیکن علم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو علم ضرور سکھائیے، اور وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے جو رب کی پہچان بھی سکھلاتا ہے، ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے حقوق بھی بتلاتا ہے، اور ایک اچھا انسان بھی بتلاتا ہے، اور دکھاتا ہے کہ رہنے میں معاشرے کے اندر آپ نے کس طرح رہنا ہے۔ تو پھر اس سے پہچان ہوتی ہے، اسی سے جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے اور روشنی پیدا ہوگی۔ آخری آیت دیکھیے، فرمایا خاص اللہ نے انعام یہ کیا کہ الذی علم بالقلم، اس نے تعلیم دی تمہیں قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، اور تعلیم دی انسان کو، سکھلایا انسان کو ما لم یعلم، وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس کے اندر اللہ کہتے ہیں علم قلم کی میں کیا تخصیص کروں، اللہ نے انسان کو بغیر قلم کے بھی وہ کچھ سکھلا دیا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا۔
ख़ास मुराद लिया जाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे, वअल्लम आदम, आदम अलैहिस्सलाम ने हासिल किया, अल्लाह ने उनको आसमाया, सुना और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उसके बाद फरमाया, यहाँ मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता ये भी लिखा कि पहले कातिब अम्बिया में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम गुजरे, और जितने अम्बिया को अल्लाह ने जितना इल्म अता किया था वो सारे का सारा इल्म जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता। इसलिए लिहाज से भी आपका इल्म बहुत बुलंद, और इस लिहाज से भी कि अल्लाह वाल इंसान मालम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो नहीं जानता था। इसके अंदर फरमाया इंसान पैदा होता है ना, पैदा होने से लेकर अब बच्चा है रो रहा है, सब कुछ रोने के साथ ही मालूम हो रहा है, उसे पता है उसकी खुराक कहाँ है, उसे पता तकलीफ़ होनी है तो रोना है। मैंने पिछली दफ़ा मिसाल दी, परिंदों के बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, जानवरों के बच्चे, उन्हें कौन सिखलाता है कि ख़तरे के वक्त क्या करना है, खुराक कहाँ से हासिल करनी है, कोई तालीम नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को, जानवरों को, हर चीज़ को अल्लाह ने सिखलाई, और आखिर तक अल्लाह सिखलाता रहता है। बहुत सारी चीज़ इंसान को अकल के ज़रिए मालूम होती हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ कर मालूम होती है, बहुत सारी चीज़ें सुनकर मालूम होती हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये सारी की सारी, बस अल्लाह कहना ये क्या चाहते हैं, अल्लाह चाहते हैं ये बात ज़हन में रखिएगा कि जितना मर्जी तो आलिम बन जाए, जितना मर्जी मुत्तकी मुफ्ती बन जाए, अल्लामा बन जाए, किसी बदल, कभी भी हरगिज़ ये ख्याल मत करना कि ये सारा तेरा कमाल है। ना ना, ये कमाल सिर्फ अल्लाह का है जिसने तुझे ये मकाम अता किया। तो हमेशा झुक कर रहना है, आजिज़ी इख्तियार करोगे अल्लाह तुम्हें और अता करेगा। इसलिए इल्म की कोई इंतहा नहीं है। कि दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान ये दावा करता है ना कि मैंने सारा इल्म हासिल कर लिया, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। इल्म कभी भी इंतहा नहीं होती, इल्म बहुत बहुत ज़्यादा वसी है। हाँ, इंसान सारी ज़िंदगी तालिब इल्म बनकर गुजारता है, वो सीखता रहता है, लेकिन सीखने के साथ अमल आ जाए तो फिर उसके अंदर कामयाबी होती है। अल्लाह ताला से जो अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।